یہ جو آسٹریلیا اور برطانیہ اور امریکہ کا جب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر انڈیا کو خاص طور پہ پارٹ دیا جائے اور اس کے میکسیمم مدد کی جائے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے اور امریکہ بھی اپنے کارڈ کھیلنے کے اوپر ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ 5 نکاتی ایجنڈا وہ کہتے ہیں، ان کا جو انڈین فارن منسٹری کہتی ہے 5 نکاتی ایجنڈا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی امریکہ کے دورے میں پہنچ چکے ہیں، جہاں وہ 24 ستمبر بروز جمعہ امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات کریں گے۔ اس وقت سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ مودی امریکہ جا کیوں رہے ہیں، یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے، اس میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم مودی امریکہ پہنچ گیا اور وہ وہاں کیا کرے گا، کس سے ملاقات کرے گا، بائیڈن پر کس بات کا زور ڈالے گا، اور فرانس کے صدر نے مودی سے بھی فون پہ بات چیت کی ہے اور الگ سے ایک اسٹریٹجی بنانے کا اشارہ۔ اعظم نریندر مودی کی دورہ امریکہ کے حوالے سے جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور 24 ستمبر کو امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات بھی ہونی ہے، اور یہ صاحب یہ بھارتی وزیر اعظم یہاں جا رہے ہیں، کیا ویسے آپ توقع کر رہے ہیں یہ ملاقات میں ویسے کیا ہونے جا رہا ہے؟ دیکھیں، بائیڈن اور مودی کی جو ملاقات ہے اس کے بارے میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو سب سے بڑی جو اس وقت صورتحال یہ ہے کہ مودی کا پورا ایجنڈا جو ہے وہ 5 نکاتی ایجنڈا وہ کہتے ہیں، ان کا جو انڈین فارن منسٹری کہتی ہے 5 نکاتی ایجنڈا ہے کہ ہم سب سے پہلے تو ان کو کہیں گے کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ افغانستان کی طرف توجہ دیں اور افغانستان کو روکیں کم از کم اس صورتحال سے جس صورتحال میں ایک دہشت گرد ملک بن سکتا ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سے اور باقی چیزوں کے تھرو جو ہے شنگھائی کارپوریشن کا رکن ہے، تو خطے کے اندر ایسی تنظیموں کو ہوا مل سکتی ہے کہ جن تنظیموں سے مختلف قسم کے انقلابات آ سکتے ہیں، شور مچ سکتا ہے یہ چیز۔ اور تیسرا اس کے ساتھ اس نے یہ کہا ہے کہ اپنا یہ جو آسٹریلیا اور جرمنی اور آسٹریلیا اور برطانیہ اور امریکہ کا جب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر انڈیا کو خاص طور پہ پارٹ دیا جائے اور اس کے میکسیمم مدد کی جائے مختلف علاقوں کے اندر، حلقوں کے اندر، جیسے کہ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انرجی کے اندر ہو اور ایٹمی ریزروائرز ہیں اس کے اندر ہو اور باقی اس معاملات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے اور امریکہ بھی اپنے کارڈ کھیلنے کے اوپر ہے۔ مودی کا مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا نے بہت بری طرح امریکہ کو ڈچ کیا ہے، اور امریکنز کہتے یہ ہیں کہ امریکہ کی جو شکست ہے افغانستان میں اس کا کم از کم 25% جو ہے وہ انڈیا پہ جاتا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جس وقت ہم یہاں سے نکلیں گے تو ریجن کے اندر سے انڈیا جو ہے یہاں ہمارا چارج لے لے گا اور ان کے ساتھ افغانوں کے ساتھ مل کے جو ان کی 3 لاکھ فوج بنائی ہے اس کے ساتھ مل کے جہاں پر ایک اپنی مرضی کی حکومت بنائے گا۔ اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ بھارت یہ کہتا ہے کہ اگر امریکہ نہیں کرتا تو ہم برطانیہ اور فرانس اور ان لوگوں کو ملکوں کو ساتھ ملا کے ہم افغانستان کے مسئلے میں دوبارہ وہاں انٹر ہو جائیں گے۔ اب وہ برطانیہ کو بھی تھوڑی سی کھجلی ہو رہی ہے کیونکہ وہ بھی سمجھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے جو اس کا برطانیہ وزیر اعظم جو بائیڈن نے کہا تھا اب امریکہ جو ہے یہ نو مور انٹرنیشنل سپر پاور نہیں رہا، کیونکہ یہ اپنے وعدے پورے نہیں کرتا، یہ وقت سے پہلے بھاگ جاتا ہے اور یہ مکمل طور پہ اپنے سپر پاور کی حیثیت سے کھو چکا ہوا ہے۔ تو اس معاملے کے اندر بائیڈن کو اپنی لڑائی کی پڑی ہوئی ہے، چین کی کنٹینمنٹ کی پڑی ہوئی ہے، آسٹریلیا کو، جاپان کو اس نے ساتھ ملایا ہوا ہے۔ ایک عجیب کھچڑی سی پک رہی ہے جس کے اندر جو ہے وہ مودی صاحب اپنا جیسے کہتے ہیں لچ تلنا، وہ بہت بڑا لچی کہتے ہیں چھوٹی سی پوری کو، وہ بڑی پوری جو تلنے کو کہتے ہیں لچ تلنا، وہ اپنا لچ تلنے کے چکر میں ہے۔ یہ جو آسٹریلیا اور جرمنی اور آسٹریلیا اور برطانیہ اور امریکہ کا جب ایگریمنٹ ہوا ہے، اس کے اندر انڈیا کو خاص طور پہ پارٹ دیا جائے اور اس کے میکسیمم مدد کی جائے مختلف علاقوں کے اندر، حلقوں کے اندر، جیسے کہ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ انرجی کے اندر ہو اور ایٹمی ریزروائرز ہیں اس کے اندر ہو اور باقی اس معاملات۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت انڈیا کارڈ کھیلنا چاہ رہا ہے اور امریکہ بھی اپنے کارڈ کھیلنے کے اوپر ہے۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے اس میں بھی بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے اہم مودی امریکہ پہنچ گیا اور وہ وہاں کیا کرے گا، کس سے ملاقات کرے گا، بائیڈن پر کس بات کا زور ڈالے گا، اور اس پہ بات کروں گا۔ فرانس کے صدر نے مودی سے بھی فون پہ بات چیت کی ہے اور الگ سے ایک اسٹریٹجی بنانے کا اشارہ دیا اور کہا ہے کہ اب کسی کی ہیجمنی نہیں چلے گی، جبکہ بھارت بھی پریشان ہے کہ اگر امریکہ کے آکس معاہدے کے رد عمل میں چائنا نے پاکستان کو جوہری آبدوز کا تحفہ دے دیا تو خطے میں سیکیورٹی کا توازن برباد ہو جائے گا اور خطے میں
आर्म्स रेस बढ़ जाएगी, जबकि फ्रांस अमेरिका को मजीद मजा चखाने के लिए अपना झुकाव चाइना और रशिया की तरफ भी कर सकता है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे में पहुंच चुके हैं, जहां वो 24 सितंबर बरोज जुमा अमेरिकी सदर जो बाइडन से भी मुलाकात करेंगे। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी अमेरिका जा क्यों रहे हैं और मोदी की खास तवज्जो किन चीज़ों पर है। मोदी अपने इस दौरे में सदर जो बाइडन से मुलाकात और दो तरफा इजलास में शिरकत करेंगे। क्वाड मीटिंग विद US, ऑस्ट्रेलिया, जापानीज लीडर्स, तमाम सरबराहान पहली बार एक दूसरे के सामने बैठकर बातचीत करेंगे। फिर मोदी की अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली में तकरीर है। गुज़श्ता कई दहाइयों से हम देखते आ रहे हैं कि हर अमेरिका सदर भारत का दौरा करता है, इसके बाद इसके भारतीय वज़ीर आज़म से ज़ाती ताल्लुकात बन जाते हैं। मोदी के ट्रंप और ओबामा से ज़ाती ताल्लुकात बन गए, जिसका इसने फ़ायदा उठाया। लेकिन बाइडन के सदर का ओहदा संभालने के बाद इंडिया और अमेरिका के दरमियान ये पहली दो तरफा सरबराही मुलाकात है। बाइडन अभी तक इनकी जानिब ज़्यादा को गर्मजोशी तो नहीं दिखाई, लेकिन दोनों ममालिक के स्ट्रेटजिक मफादात बड़े जुड़े हुए हैं। मोदी यकीनन बाइडन को भारत के दौरे की दावत देंगे और फिर उन्हें मुतासर करने की कोशिश करेंगे। मोदी अमेरिकी नायब सदर कैमला हैरिस से भी एक अलहदा मुलाकात करें। सवाल ये पैदा होता है कि मोदी की बाइडन से दो तरफा मुलाकात का अहम एजेंडा है क्या। इंडिया के सेक्रेटरी खारजा ने कहा है कि दोनों रहनुमा मजबूत और कसीर जहती दो तरफा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे और दो तरफा तजारत और सरमायाकारी के ताल्लुकात को मजबूत करने, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को मजबूत करने, साफ सुथरी तवानाई की शराकत दारी को फ़रोग देने, नई और उभरती हुई टेक्नोलॉजी की तलाश और अफगानिस्तान के बहरान पर तबादला ख्याल करने के लिए दोनों रहनुमा व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे।